آج جو میں آپ کو سامنے نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جراثیم پیدا کرنے والا، منی گاڑی کرنے والا، صورت انزال کو ختم کرنے والا اور ٹائمنگ کے لیے زبردست نسخہ ہے یہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ انفارم کر دوں، جیسا کہ میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ یعنی کہ آپ کا چینل جو ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے اور میرے نام پہ کافی سارے لوگوں نے چینل بنا رکھے ہیں، تو آپ نے صرف میرے چینل کو ہی، جو میرا چینل ویریفائی ہو چکا ہے، اسے ہی سبسکرائب کرنا ہے، اس کی ویڈیوز کو لائک کرنا ہے، اسے آگے شیئر کرنا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دوسرے لوگوں نے جو چینل بنائے ہیں میرے نام کے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے پیسے بٹور رہے ہیں، تو آپ ان سے بچیں۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، میں نے کسی کو ویڈیو اپنی نہیں دے رکھی، میرا کوئی کزن، کوئی میرا بھتیجا میرا چینل نہیں چلا رہا۔ اگر کوئی آپ کو اس طرح کا کوئی کال آتی ہے، کوئی فون آتا ہے یا کوئی میسج آتا ہے، تو اس پہ ہرگز آپ اس کا رپلائی نہ کریں، ان لوگوں سے ادویات نہ منگوائیں۔ تو جن لوگوں نے میرے علاوہ میری میڈیسن بنا رکھی ہیں، اگر آپ ان سے یعنی کہ میڈیسن منگواتے ہیں تو نفع اور نقصان کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو آتے ہیں نسخے کی طرف کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں اس نسخے کے اندر ہیں، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ستاور رکھا ہے، یہ ستاور ہے، یہ آپ کے سامنے سالہ مصری رکھی ہے۔ اکثر میں یہ آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ آپ نے سالہ مصری کس طرح کی لینی ہے، کیونکہ ان میں صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر دکاندار جو ہے وہ دو نمبری کر سکتا ہے، دو نمبر چیز بیچ سکتا ہے۔ وہ زیادہ تر سالہ مصری میں دو نمبری کرتا ہے، تو یہ اس کی پہچان ہے۔ آپ ایسی ہی سالہ مصری جو ہے وہ بازار سے خریدیں۔ اور دوسری جو ہوتی ہے وہ تقریباً سفید رنگ کی ہوتی ہے، آپ وہ ہرگز استعمال نہ کریں، سلیٹی کی طرح ہوتی ہے، آپ نے وہ یوز نہیں کرنی، وہ نہیں خریدنی۔ تو جب نسخے کے اندر کوئی ایک چیز بھی دو نمبر آ جاتی ہے تو پھر وہ نسخے کی جو فوائد ہوتے ہیں ان کے اندر کمی آ جایا کرتی ہے۔ تو آپ نے یہ والی خریدنی ہے، اصرار کرنا ہے ایسی سالہ مصری پہ۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے موسلی سفید انڈیا والی، جب آپ اسے توڑ کے چباتے ہیں تو منہ میں لیس سی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ موسلی سفید انڈیا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد یہ مغز پمبا دانہ ہے، یہ کاٹن سیڈ، ان کے جو مغز ہوتے ہیں یہ وہ ہے، یعنی کہ کپاس کا جو بیج ہوتا ہے تو اس کے ہم نے یہ مغز نکالے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے تل مکھانا رکھا ہے، اور یہ آپ کے سامنے اساگول ثابت رکھا ہے، اور یہ آپ کے سامنے لاجونتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے 7 اجزاء ہیں۔ اور ان 7 اجزاء کا جو مزاج بنتا ہے وہ تر سرد مزاج کے، یہ تمام چیزیں سرد تر مزاج کی یہ حامل ہیں۔ یہ گرمی کو ختم کرتی ہیں۔ یہ ان حضرات کے لیے ہیں جن کا پیشاب جو ہے پیلے رنگ کا ہو، اگر ہلکے پیلے رنگ کا ہے تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے اسے۔ جن کا پیشاب کا رنگ بالکل پیلا ہو یا کبھی جل کے آتا ہو، وہ حضرات اسے استعمال کر سکتے ہیں، یا رک کے آتا ہو اور اس کے پیشاب کا رنگ بھی پیلا ہو تب تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اگر آپ کے پیشاب کا رنگ سفید ہے تو آپ کا مزاج گرمی والا نہیں ہے، آپ اسے استعمال نہ کریں، بجائے اس کے آپ کو فائدہ دے، آپ کو نقصان دے گا۔ اگر آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہے، یلو ہے، تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اسے استعمال نہ کریں۔ اور پیشاب کے پیلے رنگ کی وجہ سے آپ کو صورت انزال کا عارضہ ہو گیا ہو، یا کسی اور طریقے سے آپ کی مادہ منویہ جو ہے وہ کسی طریقے سے خارج ہو رہا ہو، تو آپ اس نسخے کو بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نسخے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ گرمی کی وجہ سے منی میں جو پتلا پن آ جاتا ہے، جو صورت انزال کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، اس کے لیے زبردست چیز ہے، اسے اتنا یعنی کہ گاڑھا کر دیتی ہیں۔ آپ تجربہ کے طور پہ کسی گلاس کے اندر، شیشے کا گلاس ہو یا کوئی اور گلاس لے لیں، اس کے اندر آدھا گلاس وہ پانی کا کر لیں، یا دودھ اس میں ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ایک تولے کے برابر یعنی کہ 10 گرام کے برابر آپ اس کے اندر یہ گرینڈر کیا ہوا پورا نسخہ جو ہے اس میں سے 10 گرام لے کے اس کے اندر ڈال دیں۔ ٹھیک 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ گلاس کو ہلا کے دیکھیں، اس پانی یا دودھ کو ہلا کے دیکھیں، وہ بالکل جم چکا ہوگا۔ یہ اس نسخے کی شان ہے، یہ اس نسخے کی جان ہے، یہ اس نسخے کی سچائی ہے۔ تو اسے ہوتا کیا ہے، جیسا آپ دیکھیں گے، آپ تجربہ کریں، آپ اسے بنائیں اور تجربہ کریں کہ پہلے آپ اسے کسی برتن کے اندر پانی ڈال کے 10 گرام آپ یہ دوائی اس کے اندر ڈال دیں، یہ نسخے میں سے کچھ 10 گرام اجزاء جو ہیں یہ ڈال دیں، اور آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں کہ اس پانی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پانی کو کتنا گاڑھا کر دیا۔ جو پانی کو اتنا گاڑھا کر سکتی ہے جو میڈیسن، تو وہ منی کو کتنا گاڑھا کرتی ہوگی۔ تو آپ یعنی کہ دیکھیں گے کہ اتنی منی گاڑی وہ پانی اتنا گاڑھا ہو چکا ہوگا کہ وہ سوائے چمچ کے وہ آپ اسے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو اس نسخے کے اندر جب وہ بندہ یہ نسخہ استعمال کرے گا، جو گرمی کی وجہ سے اس کی منی کے اندر جو حدت آ چکی ہوگی، جو گرمی آ چکی ہوگی، گرمی کی وجہ سے وہ پتلی ہو چکی ہوگی اور صورت انزال کا عارضہ ہو چکا ہوگا، تو اس کے لیے یہ زبردست چیز ہے، وہ بندہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر 10 سے 15% جو لوگ ہیں وہ جراثیم کی کمی کا شکار ہیں، جراثیم کے کمی کا شکار ہیں۔ کسی کے بالکل ہی ڈیڈ ہوتے ہیں، 0% ہوتے ہیں، کسی کے 20%، کسی کے 10%، کسی کے 30% اور کسی کے 40% ہوتے ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی زبردست چیز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں کہ جن کے پیشاب کے اندر جن کا پیشاب پیلا ہو ان کے تو جراثیم مر سکتے ہیں، لیکن جن کے پیشاب کا رنگ سفید ہو ان کے جراثیم ختم نہیں ہو سکتے۔ تو دونوں حالتوں میں یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن آپ پہلے اپنا مزاج کسی سے چیک کروائیں، اپنا مزاج پہلے خود قائم کریں، اس کے بعد اس مزاج کے مطابق آپ جو ہے وہ نسخہ جات استعمال کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور شفا دے گا۔ تو یہ وہ نسخہ ہے، الحمدللہ ہمارے تجربے میں یہ گزرا، اور ہم نے یہ چاہا کہ ہم اپنے بھائیوں تک، اپنی یعنی کہ ماں اور بہنوں تک، اپنے بزرگوں تک اسے پہنچا دیں۔ الحمدللہ کہ اکثر مریض میرے پاس ایسے آئے کہ جن کے جراثیم جو تھے وہ بالکل ڈیڈ ہو چکے تھے، بالکل 0% تھے، لیکن الحمدللہ ان کا علاج کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ میں یہ اپنے تجربات کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی یعنی کہ خدائی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے ہاتھ میں شفا نہیں رکھی، شفا خود اللہ دیتا ہے۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ
کہ ہم میڈیسن جو ہوتی ہیں، ادویات جو ہوتی ہیں، وہ خالص لے کے ہیں اور نسخہ جات کے اندر ڈنڈی نہ ماریں، اپنی عوام کو، اپنے سبسکرائبر کو، اپنے اس انسانیت کو آپ سچائی ان کے سامنے رکھ دیں۔ باقی شفا اللہ نے دینی ہوتی ہے، نہ شفا میرے ہاتھ میں ہے اور نہ شفا کسی اور انسان کے ہاتھ میں ہے، شفا صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ تو یہ اس نسخے سے ہم نے ایسے لوگوں کا علاج کیا جن کے جراثیم جو تھے وہ بالکل ڈیڈ تھے، مردہ تھے، ایک بھی زندہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نسخے کی خصوصیت کی وجہ سے اپنے یعنی کہ رحم و کرم سے ان لوگوں کو شفا دے دی۔ اس کی یہ بھی خصوصیت ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا جاؤں کہ جب جسم کے اندر گرمی ہوتی ہے، صفرا کی زیادتی ہوتی ہے، تو آپ کو مزاج کا پتہ چل چکا ہوگا، کیونکہ میرے جو سبسکرائبر ہیں اور میرے ویور ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ میرے ساتھ حکیم بنتے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ تمام سننے والے حضرات جو ہیں وہ بھی حکیم بن جائیں، اپنا مزاج خود قائم کر سکیں۔ اب جب مجھے ان کی کال آتی ہیں تو وہ مجھے اب یہ کہتے ہیں، پہلے لوگ ایسے سوال کرتے تھے کہ حکیم صاحب یہ علامات ہیں، آپ مزاج قائم کر دیں۔ اب کالیں جو آتی ہیں وہ ایسے آتی ہیں، کہتے ہیں حکیم صاحب میرا یہ مزاج ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ تو ہماری یہی خواہش تھی جو الحمدللہ یہ ہماری پوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب جسم کے اندر صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے، گرمی کا عارضہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت منی میں جو پتلا پن آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ٹائمنگ میں ہمیشہ کمی ہو جاتی ہے، اس انسان کا ٹائم نہیں لگتا۔ تو میں اشاروں کے نام میں بات کرنا چاہتا ہوں، زیادہ کھول کے بات کرنا نہیں چاہتا، میں آپ کا ٹائم جو ہے وہ بھی ویسٹ کرنا نہیں چاہتا۔ تو ایسے حضرات جن کے یعنی کہ گرمی کی وجہ سے ٹائمنگ میں کمی ہو گئی ہو، صورت انزال کا عارضہ ہو گیا ہو، تو وہ اسے بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں۔ اور صورت انزال جو ہے وہ اعصابی تحریک کے اندر بھی ہوتی ہے اور اس گرمی والی تحریک کے اندر بھی ہوتی ہے۔ گرمی کی وجہ سے بھی صورت انزال ہو جاتا ہے، اور اعصابی تحریک میں سردی کی وجہ سے بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا مزاج جو ہے وہ گرمی والا ہو اور ٹائمنگ کی بے حد کمی ہو، ٹائمنگ بالکل نام کی بھی نہ ہو، تو آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ اسے 100% فوائد حاصل کریں گے۔ تو آپ آتے ہیں اس کے بنانے کے طریقے کی طرف۔ تو پہلے آپ سکرین پہ دوبارہ دیکھ لیں، سکرین کے اوپر میں نے ان کے نام لکھ رکھے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ یہ نمبر 1 ستاور ہے، نمبر 2 سالہ مصری ہے، نمبر 3 موسلی سفید انڈیا والی ہے، نمبر 4 مغز پنبہ دانہ ہے، نمبر 5 تال مکھانا، نمبر 6 عصب گول ثابت، نمبر 7 لاجونتی۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، ان چیزوں کو برابر وزن میں لے کے ہم وزن، مثال کے طور پہ آپ نے اگر یہ ستاور 1 تولہ لیا ہے تو تمام اجزاء جو ہیں، تمام انگریڈینٹس جو ہیں آپ نے وہ بھی 1 تولہ لینے ہیں۔ اگر یہ آپ نے 2 تولہ لیا ہے تو تمام چیزوں کا وزن 2 تولہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے ان تمام چیزوں کو گرینڈر کر لینا ہے، پہلے انہیں صاف کرنا ہے۔ ان کے اندر گرد، مٹی، غبار وغیرہ ہوتا ہے، پتھر بھی ہوتے ہیں کسی میڈیسن کے اندر، آپ نے بالکل صاف کر لینا ہے۔ صاف کرنے کے بعد پھر آپ نے انہیں گرینڈر کر لینا ہے، مشین میں پیس لینا ہے، یا گھر کے اندر بھی آپ پیس سکتے ہیں۔ پیسنے کے بعد اب آتے ہیں اس کی مقدار خوراک کی طرف۔ تو اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ ہے 10 گرام صبح، 10 گرام شام۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہ مقدار خوراک بھی آپ کے سامنے لکھ رکھی ہے۔ مقدار خوراک ہے 10 گرام صبح، 10 گرام شام، کھانا کھانے سے پہلے، صبح ناشتے سے پہلے اور شام کو کھانا کھانے سے پہلے آپ یہ لے سکتے ہیں۔ شام کو آپ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں، اور صبح کی جو خوراک ہے
آپ نے یہ دہی کے ساتھ لے لینی ہے یا دہی کی لسی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تھا میرے دل کا قیمتی راز تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور تمام گرمی والے حضرات جو ہیں وہ اسے یوز کر سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جن کے پیشاب کا رنگ پہلے ہی یعنی کہ سفید ہے وہ اسے استعمال نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ غذا کون سی استعمال کرنی ہے۔ آپ اس کے ساتھ دودھ، بالائی، مکھن، برفی، جلیبیاں، حلوہ گاجر، کدو، بادام، مغزیات کا حریرہ، مربع سیب، مربع گاجر، مربع بہی، گلقند، مولی، گاجر، شلجم، مونگرے، چقندر، پیٹھا، ٹینڈے، اروی، توری، چکوترے، بھنڈی، کدو اور تمام لیس دار چیزیں جو ہیں آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ اور وہ لیس دار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ منی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور دوسری بات اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نسخہ جو ہے یہ منی کی پیدائش کو زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ غذا کے اندر آپ فری پائے کھا سکتے ہیں، ماش کی دال استعمال کر سکتے ہیں، ساگو دانہ، حلوہ، سوئیاں، روٹی، گندم، دلیا، یہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھلوں کے اندر کیلا، امرود، خربوزہ، گرما، تربوز، کھیرا، گنڈیریاں آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو غذائیں ہیں یہ بھی منی کو پیدا کرتی ہیں، منی کو گاڑھا بھی کرتی ہیں اور امساک میں اضافہ بھی کرتی ہیں، جس سے انسان کی ایک غیر گزرے انسان